السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے وصول برکت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ناظرین، آج میں بات کروں گا اسلام کا چوتھا رکن روزے کے متعلق سے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ ایک سخت عبادت ہے، لیکن اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ صرف یہ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسلامی سال کے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کے یوم عاشوراء کو روزہ فرض تھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر رمضان المبارک کا روزہ فرض تھا۔ تو جو ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، تو اس عظیم عبادت کے ثواب سے کس طرح محروم کر دیے جاتے، بس اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی اور ہم پر پورے رمضان کے روزہ فرض فرما دیا گیا، حکم دیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان المبارک کو پائیں، اس کے روزہ ضرور رکھیں۔ اور ایک ہے تقوی۔ تقوی ایک ایسی خوبی ہے جو مسلمانوں کو برائیوں اور بروں سے متنفر کر دیتی ہیں، نیکیوں کا جذبہ، نیکی کی محبت پیدا کرتی ہیں، خدا کے قرب اور اس کی رضا کا یقینی ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں متعدد بار تقوی کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی کے فائدے بتائے گئے ہیں، تقوی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ روزہ مسلمانوں میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسلمان صرف رضائے الہی کے لیے سال میں ایک مہینہ اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے کے اوقات تبدیل کرتا ہے۔ وہ بھوکا ہوتا ہے لیکن کھانے کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا، وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی پانی کے پیالے کی طرف خیال لانے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ کھانا پینے کی حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں ایسے ہی بچتا ہے جیسے حرام چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی تک سے دور رہتا ہے، کبھی خواہش نفس پوری کرنے کا خیال نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ روزہ نے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے جذبات کو اتنا ابھار دیا ہے کہ روزہ دار شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ ہر سال ایک مہینہ یہی کیفیت ہوتی ہے جس کا اثر 11 مہینے کے شب و روز پر ضرور رہتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ تقوی کی تربیت کا مہینہ ہے اور روزہ مسلمانوں کو متقی بناتا ہے۔ اور اگر روزے دار صرف کھانا پینا ہی چھوڑے، باقی سب حرکتیں خلاف شرع کرتا رہیں، تو وہ فرض کی ادائیگی سے سبق دوش ہو جائے گا، لیکن اس عظیم عبادت کے اصل فائدے سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ وہ جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کھانا پانی چھوڑ دینے کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا روزہ یہ سن 2 ہجری کو پیر کے دن یہ فرض ہوا تھا۔ رمضان کے ایک مہینے کا روزہ مسلمانوں کو بہت بلند کر سکتا ہے، لیکن اس بدنصیبی کا علاج کیا کہ مسلمان خود ہی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری حالت تو اس مریض کی سی ہے جو دوا
تو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو دوا کا پورا فائدہ نہیں مل پاتا، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے دوا استعمال کرنے کے دوران پرہیز ضروری ہے۔ اب اس مریض کی حالت نہ بدلنے اور مرض ختم نہ ہونے میں نہ تو ڈاکٹر کا قصور ہے نہ تو دوا کی خرابی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ روزہ مسلمانوں کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر کے اختیار کرتے ہیں اور وہ پرہیز نہیں کرتے جس سے اس کو پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیے، خدا نے ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہمیں عبادتوں کے طریقے عطا فرما دیے ہیں، لیکن خدا ہی کا یہ قانون ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت اچھے لوگوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اگر وہ اچھائی پر رہتے ہیں، لیکن جب وہ خود ہی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کو ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بد کردار لوگ امن و چین کبھی نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خود تبدیل نہ کریں اور برائیوں کا راستہ چھوڑ کر بغاوت سے توبہ کر کے خود کو اچھا نہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار نہ کر لیں۔ اسلام یقیناً اپنے ماننے والوں کو امن و چین کی زندگی بخشتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ پڑھیں تو اسلام ہی نے جاہل وحشی انسانوں کو دنیا کے سب سے زیادہ مہذب، باوقار اور بلند مرتبہ بنایا ہے، لیکن انہوں نے صرف اسلام کلمہ ہی نہ پڑھا تھا بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس حقیقت کا بھی اعتراف ہو جائے گا کہ ہم نے کلمہ تو ضرور پڑھا، اسلام کو ماننے کا دعویٰ تو ضرور کیا، لیکن اپنی زندگی کی کسی حصہ میں اسلام کی اختیار نہیں کیا ہے۔ ہم نے اسلام کو حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ کون ہے جو بھوکا رہنا برداشت کرے لیکن سود کی دولت پر نظر نہ ڈالے، دوسروں کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق تک بھول گئے ہیں، اور ایسی حالت میں رہ کر کے صرف چند مسجدوں، چند روزوں کے ذریعے اپنی حالت میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ ذلت و خواری عزت و عظمت میں بدل سکتی ہیں، لیکن ہمیں قربانی دینی ہوگی، اپنی بدکرداری کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے مہینہ تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، تقوی پرہیزگاری کا خوب مظاہرہ کریں، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ بس آئیے ہم آج تک کیے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، پھر روزہ رکھیں۔ یقین جانیے ناظرین، بڑا سکون نصیب ہوگا، ساری بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ پاک پالانہارا ہم تمام مسلمانوں کو اس مہلک امراض سے محفوظ عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو ہر بلا، ہر مصیبت، زمینی بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے، فضائی بلاؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے مولا محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔